بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے جرنی آف ہسٹری، تاریخ کا سفر۔ دیکھیے، تاریخ کے سفر کے موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن میں ایک اور اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اینگل وہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیوائن اینگل، یعنی جو اس کائنات کا جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، وہ جس اینگل سے دیکھ رہا ہے ہسٹری کو، اس اینگل سے ہسٹری میں کیا سفر ہو رہا ہے اور کہاں پہنچا ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس نے سولر سسٹم بنایا، پھر اس میں پلانٹ ارتھ بنائی، جو ابھی تک کی ساری معلومات کے مطابق پوری یونیورس میں ایک ایکسیپشن ہے۔ یہ دنیا بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی، بہت ہی بڑی ہے، لیکن اس میں تمام تلاش کے باوجود ٹیلیسکوپ جب بنی تو پوری یونیورس میں انسان نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کیا کہیں پلانٹ ارتھ جیسا کوئی سیارہ ہے جہاں پانی ہو، جہاں لائف ہو، جہاں زندگی کا سامان ہو۔ تو ابھی تک کوئی بھی ایسا پلانٹ پوری یونیورس میں نہیں ملا ہے، جبکہ یونیورس اتنی بڑی ہے کہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس کا جو ریڈیس ہے، یونیورس کا جو ریڈیس ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ 46 بلین لائٹ ایئرس چاہیے اس کے کور کرنے کے لیے۔ اگر کوئی سفر کرے لائٹ ایئرس کے مطابق، یعنی 1,86,000 فیٹ سیکنڈ کی رفتار سے، تب بھی اس کو یونیورس کے ریڈینس کو طے کرنے کے لیے 46 بلین ایئرس چاہیے۔ اتنی بڑی ہے، اور کاؤنٹلیس اسٹارس ہیں، کاؤنٹلیس پلانٹس ہیں، کاؤنٹلیس گلیکسیز ہیں، اور جو انسان نے جو ٹیلیسکوپ بنائے ہیں، جو ماڈرن ٹیلیسکوپ ہے، وہ بہت دور تک دیکھ سکتی ہے، لیکن کہیں بھی زمین جیسا کوئی سیارہ دریافت نہیں ہوا۔ تو اللہ نے یہ زمین بنائی، یہاں پر پانی تھا، اور وہ ساری چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم، پھر یہاں پہ انسان کو بسایا۔ یہ اسپیشل کریشن اور یہ اسپیشل اہتمام جو ہے کس لیے ہے؟ سچ پوچھے تو یہ پیراڈائز کے لیے یہ ہے انسان کو سلیکٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا بنائی جو پرفیکٹ دنیا ہے، جو آئیڈیل دنیا ہے، جہاں ہر قسم کے ڈیزائر کی تحقیق کا کامل سامان موجود ہے۔ تو وہاں پر
سیٹل کرنے کے لیے اللہ کو انسان چاہیے. یہ دنیا جو ہے سلیکشن گراؤنڈ ہے. پوری ہسٹری میں اللہ کے اینجلز واچ کر رہے ہیں اور ایک ایک انڈیویجول کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. تو فرشتوں کے ریکارڈ کے مطابق جو افراد، کمیونٹی نہیں، کوئی مجموعہ نہیں، کوئی بھیڑ نہیں، افراد، انڈیویجولس، پوری ہسٹری سے اللہ کو سلیکٹ کرنا ہے. وہ سلیکشن ہو رہا ہے. ان سارے لوگوں کو جو پوری ہسٹری میں ایسے لوگ نکلے، ان کو سلیکٹ کر کے پیراڈائز میں بسایا جائے گا. تو یہ لوگ جو دنیا میں بھیجے گئے، ان سے کیا مطلوب تھا؟ ان سے مطلوب تھا کہ وہ کریٹر کو دریافت کریں، پرپز آف لائف کو دریافت کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں. یعنی خود سے کریں. یعنی کوئی ڈائریکشن دیا جائے ان کو. سیلف ڈسکورڈ ریئلائزیشن پہ کھڑے ہوں اور اختیار رکھنے کے باوجود اپنے کو سرنڈر کریں اللہ کے آگے. ہر قسم کی آزادی کے باوجود اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھیں. تو ایسے انسانوں کو اس دنیا میں سلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو اللہ نے ایک طرف انسان کے اندر عقل دی، سمجھ دی، دوسری طرف یونیورس میں ایسے نشانات، جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، رکھ دیے کہ انسان اس کو آبزرویشن کے ذریعے جانے. اور پھر ہر زمانے میں اللہ نے پیغمبر بھیجے. پیغمبر بتاتے رہے، اعلان کرتے رہے سچائی کا. لیکن پوری ہسٹری گزر گئی اور کچھ افراد ملے، کبھی بھی کوئی بڑا مجموعہ انسانیت کا پیغمبروں کا ساتھ نہ دے سکا. پیغمبروں کے ساتھ دو چیز ہوتی تھی: انا ارسلنا رسلنا بالبینیات وارسلنا معهم الکتاب والمیزان. یعنی ایک تو ان کے پاس ہوتی تھی اللہ کی طرف آئی ہوئی وحی، اور دوسرے معجزہ. حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا گیا. تو انسان بہت ہی کم ایسے انسان نکلے جو پیغمبروں کو مانے. وہ زیادہ تر ایک کر اگنور کیا کہ تم تو جادوگر ہو، تم تو میجیشین ہو. تو اللہ نے ہسٹری میں ایک پروسیس چلایا. وہ پروسیس یہ تھا کہ خود انسان کے اپنے مسلمہ، یعنی ریشنلی ایکسیپٹڈ بیس پر یہ سچائی پروو ہو جائے، جس کو پیغمبر بتاتے رہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا جو پلان تھا، تو پیغمبر ہمیشہ آنے والے نہیں تھے. 7th سینچری AD کے فرسٹ کوارٹر میں آخری پیغمبر آئے. انہیں پر وہ سیل آف دا پرافٹ تھے، ان پر پیغمبری ختم ہو گئی. تو اب جو کام تھا دعوت کا اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا، اس کے لیے معجزے کا سپورٹ حاصل نہ رہا، کیونکہ معجزہ آتا ہے پیغمبروں کے لیے. تو بعد کے داعیوں کے لیے اللہ نے ایک اور انتظام کیا. وہ یہ تھا کہ خود انسان کے اپنے مسلمہ، یعنی ریشنلی ایکسیپٹڈ بیس پر بات کو کہنا ممکن ہو جائے.
تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے، پوری ہسٹری ہے. اب میں آپ کو شروع سے جو جرنی چلی ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے انسان نے کیا کیا، وہ نیچر ورشپ میں مبتلا ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں شرک. شرک کیا ہے؟ نیچر ورشپ. یہ جو بہت زیادہ دکھائی دینے والی چیزیں تھیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، انہیں کو سمجھ لیا کہ یہی خدا ہیں، ان کو پوجنے لگا وہ. شرک کیا تھا؟ شرک دراصل نیچر ورشپ تھی. تو نیچر کو ڈیونٹی کی جگہ سے ہٹانا تھا. تو اللہ نے کیا کیا، ایک پروسیس چلایا. اس پروسیس کے بعد اس کے کمبینیشن پر سائنس وجود میں آئی، فزیکل سائنسز. فزیکل سائنسز نے کیا کیا کہ نیچر کو ڈیونٹی کے مقام سے ہٹا دیا. لوگ سمجھتے تھے کہ مسٹیریس پاور ہے سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، سمندر میں، پہاڑ میں. تو ایک مسٹیریس پاور کو مان کر کے وہ ان کو خدا بنائے ہوئے تھے، ان کو پوجتے تھے. تو سائنس نے کیا کیا، ایکسپوز کر دیا اور یہ بتایا کہ کوئی مسٹیریس پاور ان کے پاس نہیں ہے، یہ تو نیچرل فنامنا ہے. تو سائنس کے ظہور کے بعد یہ مت ختم ہو گیا، یہ مت کہ نیچر جو ہے وہی خدا ہے. یعنی کریچر کو کریٹر کا درجہ دے دیا. تو اس زمانے میں جو فزیکل سائنسز پیدا ہوئیں اور انہوں نے جو ڈسکوریز کی ہر فیلڈ میں، انہوں نے ٹیلیسکوپ بنائی، مائکروسکوپ بنائے اور بہت سے طریقے دریافت کیے انہوں نے. اس کے بعد ریشنلی یہ چیز پروو ہو گئی کہ نیچر میں کوئی ڈیونٹی نہیں ہے. جو نیچر ہے اس کے اندر کوئی ڈیوائن پاور نہیں ہے. اس طرح سائنس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نیچر کو ڈیونٹی کے مقام سے ہٹا دیا. اب انسان کے لیے موقع نہیں رہا کہ وہ نیچر کو خدا مانے، کیونکہ خود اس کا اپنا جو ریشنل بیسس تھی اسی سے پروو ہو گیا کہ نیچر میں کوئی خدا ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور کچھ اور لوگ اٹھے جن کو ہم کنگ کہتے ہیں. کنگشپ کیا تھی؟ کنگشپ تھی دراصل پرسنالٹی کلٹ، یعنی شخصیتوں کو پوجنا، شخصیتوں کو بڑا درجہ دینا. تو انسان نے کچھ شخصیتیں جن کے پاس پاور تھا، جن کے پاس پولیٹیکل بڑائی تھی، جن کے پاس، انہیں کو مان لیا کہ یہی بڑے ہیں. خدا کا درجہ انہوں نے دے دیا کنگ کو. تو کنگ کی سطح پر پرسنالٹی کلٹ کا ایک ظاہرہ وجود میں آیا. یہ بھی بہت دنوں تک چلتا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہاں بھی ایک پروسیس جاری کیا اللہ تعالیٰ نے. اور آخر میں 17ویں صدی میں ڈیموکریسی آئی دنیا میں. ڈیموکریسی نے کنگشپ کے انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا. تو کنگ کو جو گلوری، جو بڑائی حاصل تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا. جیسے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کون خدا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے ہی کہا میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کون خدا ہے. تو یہ جو پولیٹیکل گلوری لوگ ملی ہوئی تھی، پولیٹیکل پاور ملا ہوا تھا، اس کی وجہ سے لوگ بہت بڑے بھرم میں تھے، ایک فالس ہوڈ میں جی رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پروسیس چلایا ہسٹری میں جس کا ایلیمنیشن تھا ڈیموکریسی 7th century AD میں.
اس نے کنگشپ کے ادارے کو ختم کر دیا. اس بات کو مصر کا جو کنگ فاروق تھا اس نے جان لیا تھا، جس کی حکومت ختم ہوئی تھی 1952 میں. تو اس نے کہا تھا کہ اب دنیا میں بادشاہت ختم ہو گئی، البتہ صرف 5 بادشاہ باقی رہیں گے، 4 کنگ کا اور 1 برٹن کا. اس کا مطلب کیا تھا کہ کچھ سمبولک ٹائپ کے کنگ باقی رہیں گے، پیپر کنگ باقی رہیں گے، ریئل کنگ اب دنیا میں نہیں ہوں گے. اور ویسے ہو گیا. تو ڈیموکریسی نے کنگشپ کو ختم کیا، اور کنگ کو لے کر کے پہلے زمانے میں جو پولیٹیکل شرک جاری تھا اس کا خاتمہ ہو گیا. لیکن شیطان رکا نہیں. شیطان نے کیا کیا کہ پہلے لوگوں کو نیچر ورشپ میں مبتلا کیا، وہ ختم ہوا. تو اس لوگوں کو کنگ ورشپ میں مبتلا کیا، وہ ختم ہوا. اب جو 20th سینچری میں ایک تیسرا جو ایجاد کیا شیطان نے، وہ کیا تھا؟ وہ تھا ہیومنزم. ابھی چل رہا ہے یہ، اگرچہ وہ بہت زیادہ اس کو ایروجن ہوا. ہیومنزم کیا ہے؟ ہیومنزم کا مطلب ہے ٹرانسفر آف سیٹ فرام گاڈ ٹو مین. 20th سینچری میں بہت سے ایسے تھنکر اور فلاسفر پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہی سینٹرل فگر ہے اس کائنات میں. انسانی کو سینٹر میں بٹھا دیا انہوں نے. نہ کوئی خدا ہے، نہ انجل ہے، نہ کچھ ہے. انسانی سب کچھ ہے. انسان ماسٹر آف دا یونیورس ہے. اس کو کہتے ہیں ہیومنزم. ہیومنزم پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. تو نیچر ورشپ ختم ہوئی، کنگ شپ ختم ہوئی، لیکن اب جو دنیا میں ہے جس کا دبدبہ وہ ہیومنزم، اگرچہ وہ بھی اس کا بھی ایروجن ہو رہا ہے. تو 20ویں صدی میں بہت دبدبہ رہا. اسی کے ایک اور فلاسفی نکلی جس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشلزم. ایگزسٹینشلزم جو ہے وہ ہیومنزم کا ہی فلسافیکل یعنی ایڈیشن ہے. تو یہ بہت زبردست، اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں. بہت یہ اس کا پرچار ہوا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، نہ خدا کی، نہ انجیل کی، نہ کسی کی. انسان خود ماسٹر آف دا یونیورس ہے. لیکن دیکھیے، ماسٹر آف دا یونیورس بننے کے لیے ایک جو چیز درکار ہے وہ صرف کوئی الفاظ نہیں، کچھ فلاسفی نہیں. اس کے لیے چاہیے قدرت، پاور کے بغیر ماسٹر آف دا یونیورس کہنا بالکل بے معنی بات ہے. تو کچھ عرصے تک انسان اس بھرم میں رہا کہ انسان کے پاس پاور ہے. لیکن اس زمانے میں یعنی 20th سینچری کے سیکنڈ ہاف میں ایک فنامنا پیدا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. اب 21st سینچری میں یہ بہت بڑھ گیا ہے. یعنی جو اس دنیا میں اس زمین پر جو لائف سپورٹ سسٹم تھا وہ سب ٹوٹنے لگا. دیکھیے، ہمارے لیے سب سے بڑی چیز جو چاہیے آپ کو پانی کے بہت بڑے بڑے اسٹور تھے اس زمین پر. بہت بڑے گلیشیئر، بہت بڑے بڑے آئس برگ، نارتھ پول اور ساؤتھ پول پر بہت بڑے برف کے پہاڑ، وہ پگھل آتے تھے. ان سے ہمیں فریش واٹر ملتا تھا. گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہوا کہ بہت زیادہ پگھل چکے ہیں. یہ پہاڑوں کے گلیشیئر بہت زیادہ پگھل چکے ہیں. نارتھ پول اور ساؤتھ پول کی
برف بہت زیادہ پگھل چکی ہے، آئس برف بہت زیادہ پگھل چکے ہیں. یہ پانی پگھل پگھل پر چلے جا رہے ہیں سمندروں میں، جو کہ سالٹ ہوتا ہے، یعنی فریش واٹر سالٹ واٹر بن رہا ہے. جو لوگ سائنس سے واقف ہیں، جو سائنٹیفک جرنل پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آج کل برابر سائنسداں اسی میں لگے ہوئے ہیں جاننے کے لیے کہ کیا ہم اس کو روک سکتے ہیں، گلوبل وارمنگ کو روک سکتے ہیں، یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہے اس کو روک سکتے ہیں، یہ جو ساری ایئر جو ہے پلوٹ ہو گئی کیا اس کو روک سکتے ہیں. یہاں تک کہ سمندر کا پانی 95% پلوٹ ہو چکا ہے، تو کیا اس کو روک سکتے ہیں ہم؟ لیکن برابر یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اور سائنسداں روکنے میں بالکل ہی یعنی فیل ہو رہے ہیں. تو گلوبل وارمنگ نے یہ بتایا کہ ہیومنزم کا کانسیپٹ ایک فالس کانسیپٹ ہے. انسان کیسے ماسٹر ہے یونیورس کا جب کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ روک نہیں سکتا. لائف سپورٹ سسٹم ختم ہو گیا. چنانچہ جو سب سے بڑا تھیوریٹیکل سائنٹسٹ ہے برٹش اسٹیفن ہاکنگ، وہ کہہ رہا ہے کہ اب زمین پر ہم نہیں رہ سکتے، بہت سے بہت 30 ایئرس ہم رہ سکتے ہیں اس زمین پر، کیونکہ لائف سپورٹ سسٹم ہی نہیں رہے گا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اب اسپیس کالونی بنانا چاہیے، اسپیس کالونی، کہ زمین سے اوپر جائیں خلا میں اور آرٹیفیشل کالونیز کے اندر رہیں. لیکن یہ تو ایک فکشن کی بات ہے. اس کالونی میں آپ کہاں سے لائف سپورٹ سسٹم لائیں گے، کہاں سے پانی لائیں گے، کہاں سے غلہ اگائیں گے، کہاں سے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر لائیں گے؟ تو دیکھیے، نیچر ورشپ کو ختم کیا فزیکل سائنسز نے، کنگشپ کو ختم کیا ڈیموکریسی نے، اور ہیومنزم کو ختم کر رہا ہے گلوبل وارمنگ. انسان کا ہیلپ لیس ثابت ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہیومنزم کی فلاسفی ایک فالس فلاسفی تھی. انسان کو کچھ قدرت نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. انسان کی بس میں نہیں ہے کہ وہ جو کاربن ایمیشن جو ہواؤں میں شامل ہو گیا ہے اور ساری دنیا کی ہوائیں زہریلی ہوائیں بن رہی ہیں ان کو روکے. برف کے جو بڑے بڑے اسٹور جو تھے وہ پگھل پگھل پر سمندروں میں چلے جا رہے ہیں، ان کو روکے. فضا میں جو گرمی آ گئی ہے جو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، اس کو روکے. بہت سے اینیمل مر گئے، بہت سے پلانٹ اب ختم ہو گئے، یعنی پورا لائف سپورٹ سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو گیا. یہ تباہی کے آخری مرحلے میں ہے. جو لوگ کہ سائنس کے یعنی سائنٹیفک جرنل کو نہیں پڑھتے، جو سائنسدانوں کے جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتے کچھ، سائنٹسٹوں کی جو میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں ان کو نہیں، اس سے بےخبر رہتے ہیں، تو انہیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا دنیا میں. سائنٹیفک کمیونٹی بہت زیادہ پریشان ہے، پوری دنیا کی سائنٹیفک کمیونٹی بہت زیادہ پریشان ہے کہ کیا کیا جائے. تو ہیومنزم تو ختم ہو گیا. اگر انسان ماسٹر آف دا یونیورس ہے تو کیوں نہیں روکتا وہ گلوبل وارمنگ کو روکے، لائف سپورٹ سسٹم کو دوبارہ مینٹین کرے، تو وہ بھی پریکٹیکلی ختم ہو گیا. اب ایک اور جو ڈیولپمنٹ بہت بڑا دنیا کے سامنے آیا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کے بارے میں جو علمی مطالعہ شروع ہوا اس کا فاؤنڈر بتایا جاتا ہے گلیلیو اور نیوٹن. اس زمانے میں علمی مطالعہ شروع ہوا. تو شروع زمانے میں یعنی نیوٹن کے زمانے میں یہ سمجھا گیا کہ کائنات جو ہے ایک میکینیکل مشین ہے، جیسے ایک مشین ہے
اس کو آپ چلا دیں چلتی رہے گی. اس پر عقل نہیں ہے, اس پر تھاٹ نہیں ہے. تو کائنات پوری کی پوری ایک میکینیکل مشین ہے. کائنات کا جو بیس ہے میٹر ہے. لیکن یہ جو تھیوری تھی وہ ڈیمیج ہو رہی تھی, یہاں تک کہ آئنسٹائن کے زمانے میں بالکل ختم ہو گئی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آئنسٹائن کا جو ڈسکوریز تھی اس نے ثابت کیا کہ میٹر نہیں بلکہ انرجی جو ہے کائنات کی بیس ہے. یعنی بلڈنگ بلاک کائنات کا پہلے جو سمجھا گیا تھا کہ میٹر ہے, تو آئنسٹائن نے جو ڈسکوری کی اس سے ثابت ہوا کہ بلڈنگ بلاک یونیورس کا میٹر نہیں ہے, انرجی ہے. تو وہ ڈیمیج ہوگا. وہ پھر ابھی بھی سفر جاری رہا. آگے فریڈ ہائل اور دوسرے جو سائنٹسٹ پیدا ہوئے انہوں نے دکھایا کہ انرجی نہیں بلکہ انٹیلیجنٹ جو ہے, انٹیلیجنس بلڈنگ بلاک ہے. یعنی یونیورس کے پیچھے انٹیلیجنس ہے, ذہانت. کیسی عجیب بات ہے. یعنی میٹر سے آگے پڑھ کر, میٹرس کے بعد میٹر سے سفر شروع کر کے پہنچا انرجی تک, انرجی سے پہنچا انٹیلیجنس تک. تو اب یہ مانا جا رہا ہے سائنٹیفک کمیونٹی میں کہ اس دنیا کے پیچھے انٹیلیجنس ہے. یہ انٹیلیجنٹ یونیورس ہے, یہ میکینیکل یونیورس نہیں ہے, انٹیلیجنٹ یونیورس ہے. اب جو ریسنٹلی یہ جو تحقیقات ہوتی رہتی ہیں, تو ابھی ریسنٹلی جو ایک یونیورسٹی آف واشنگٹن میں جو ریسرچ ہوئی ہے, میرے پاس یہ انگریزی اخبار ہے 17 دسمبر کا, دسمبر 17 کا. اس کی دیکھیے, اس کی جو ہیڈنگ ہے ماسٹر کمپیوٹر کنٹرولس یونیورس. ماسٹر کمپیوٹر کنٹرولس یونیورس. یہ اس یونیورسٹی آف واشنگٹن کے جو سائنسداں ہیں انہوں نے ریسرچ کیا ہے. ان کی ریسرچ چھپی ہے سائنٹیفک جرنل میں, اس کی رپورٹ اخبار میں آئی. ان کا کہنا ہے کہ اتنا زیادہ کمپلیکس ہے معاملہ یونیورس کا, اتنا زیادہ اس کے اندر انٹیلیجنس ہے, اتنا زبردست کنٹرول ہے, اتنا زبردست ڈسپلن ہے کہ آپ کوئی ایکسپلین نہیں ہوتا کہ اس کے بغیر کہ مانا جائے کہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر ہے, کہ بہت ہی سپر کمپیوٹر ہے جو اس کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے. تو ان کا ماننا ہے کہ ماسٹر کمپیوٹر کنٹرولس یونیورس. یہ ماسٹر کمپیوٹر کیا ہے؟ یعنی ماسٹر کمپیوٹر جو ہے صرف ایک لفظ کی بات ہے, اس کا مطلب ہے ڈیوائن کمپیوٹر. کیونکہ کمپیوٹر جو میکینیکل کمپیوٹر ہوتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ جانتے ہیں کہ انسان جو اس میں فیڈ کرتا ہے اسی کو بتاتا ہے آپ کمپیوٹر. جیسے میں بول رہا ہوں تو میں اپنے آپ بول رہا ہوں, اس طرح نہیں بولتا کمپیوٹر. کمپیوٹر فیڈ کیا جاتا ہے اسی کو ریپیٹ کرتا ہے. کمپیوٹر صرف ریپیٹ کرتا ہے, کریٹ نہیں کرتا. میرا جیسا ایک انسان تو کریٹ کرتا ہے. بہت سے لوگ غلط فہمی میں ہے کہ کمپیوٹر کو کریٹ بھی کرتا ہے. یہ غلط بات ہے, جھوٹی بات ہے. یہ جس طرح سے میں سوچ کر بول رہا ہوں یا کوئی بھی انسان سوچ کر بولتا ہے, کریٹو تھاٹ کو بتاتا ہے, تو کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں کر سکتا. کمپیوٹر جو آپ فیڈ کر دیتے ہیں, اسی کو ریپیٹ کرتا ہے. کمپیوٹر انالیسس کرتا ہے, بہت انالیسس کرتا ہے. تو ماسٹر کمپیوٹر کو جب تک آپ ایک اور معنی دینے پڑیں گے کہ ڈیوائن کمپیوٹر, تب جا کر یہ معاملہ ایکسپلین ہوگا. تو جب انسان نے یہ کہا کہ
کائنات کا بلڈنگ بلاک میٹر ہے، وہ بات چلی نہیں. پھر کہا کائنات کا بلڈنگ بلاک انرجی ہے، وہ بات چلی نہیں. پھر کہا کائنات کا بلڈنگ بلاک انرجی ہے، وہ بلڈنگ کا انٹیلیجنس ہے، وہ بھی نہیں چلا. اب کیا کرے، کائنات کا بلڈنگ بلاک جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ماسٹر کمپیوٹر. ابھی یہ بات پوری نہیں ہوئی. یہ ایک پردہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ دریافت ہو چکا ہے، یہ دریافت ہو چکا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک مائنڈ ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں پہلا سائنٹسٹ جس نے مائنڈ کا ورڈ یوز کیا تھا وہ تھا سر جیمز جینز، برٹش سائنٹسٹ. مائنڈ کا ورڈ اسی نے یوز کیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ میتھمیٹیکل مائنڈ. اس نے کہا تھا کہ یونیورس کے پیچھے ایک میتھمیٹیکل مائنڈ ہے. ایک برٹش سائنٹسٹ تھا سر جیمز جینز. اب میں کہوں گا کہ وہ بات آگے بڑھ کر یہاں تک پہنچتی ہے کہ آپ کہیں کہ ماسٹر کمپیوٹر، یعنی ایک ڈیوائن کمپیوٹر جو ہے وہ کائنات کنٹرول کر رہا ہے. یعنی مطلب جو ہم اللہ کا بولتے ہیں، گاڈ بولتے ہیں، خدا بولتے ہیں، وہ ایک سائنٹیفک نام ہے. یعنی ریلیجن کی زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں اللہ، ہم کہتے ہیں خدا، ہم کہتے ہیں گاڈ، ریلیجن کی زبان میں. اسی کو سائنس کی زبان میں آپ کہیں کہ ڈیوائن کمپیوٹر. تو اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے. تو آپ دیکھیے جو ہسٹری کا جو سفر ہے، نیچر ورشپ ختم ہوئی، کنگشپ ختم ہوئی، ہیومنزم بھی ختم ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب آگے بات کہاں پہنچی ہے؟ اب آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ اس کائنات کے پیچھے ایک خدا ہے، اور کوئی آپشن ہی نہیں باقی نہیں رہا، کوئی آپشن باقی نہیں رہا. مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے بہت پہلے کا. ایک مقام تھا، وہاں پر لوگوں میں ایک بحث شروع ہوئی. یہ سائنس سے پہلے کے زمانے کی بات ہے، یعنی پری سائنٹیفک پیریڈ کی بات ہے. تو یہ ہو کہ کیا خدا ہے؟ کوئی لوگ کہتے تھے خدا ہے، کوئی لوگ کہتے تھے خدا نہیں ہے. اب بحث چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، تو ختم نہیں ہوتی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہمارے بستی میں ایک مسجد ہے، اس میں ایک بزرگ رہتے ہیں، وہ کہیں جاتے آتے نہیں، بس مسجد میں عبادت کرنا یہ ان کا کام ہے. ان کو بلاؤ، شاید وہ اس مسئلے کو حل کریں. تو ان کو بلایا گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں خدا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، اب آپ بتائیے. تو بزرگ پرانے ڈھنگ کے روایتی طرز کے آدمی تھے. انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت کی انہوں نے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہ قرآن کی ایک آیت ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، بہت یقین کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ کیا تم کو شک ہے اللہ کے بارے میں، جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا؟ کیا تم کو شک ہے اللہ کے بارے میں جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا؟ تو بہت یقین کے ساتھ انہوں نے پڑھا اس آیت کو، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہ کہہ کر چلے گئے وہ. تو لوگوں پر اتنا دبدبہ ہوا ان کے یقین کا، ان کے پڑھنے کا انداز کا، کہ جو کہہ رہے تھے خدا نہیں، انہوں نے مان لیا اس دبدبے کی بنا پر، شخصی دبدبہ. میں کہتا ہوں کہ آج بات اور آگے بڑھ چکی ہے. اب ریشنلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ مل چکا ہے آپ کے پاس کہ آپ کہیں کہ خدا ہے اس کائنات کا. اگرچہ وہ لفظ بول رہے ہیں ماسٹر کمپیوٹر،
میں کہتا ہوں کہ ماسٹر کمپیوٹر از اونلی دی ادر نیم آف ڈیوائن کمپیوٹر. کیا فرق ہے؟ تو یہ ہے یعنی جس کو میں نے کہا تھا کہ آج کا ٹاپک ہے جرنی آف ہسٹری، تاریخ کا سفر. تو تاریخ کے سفر کے کئی اینگل ہیں. میں جس اینگل سے میں عرض کر رہا ہوں وہ اینگل ہے جس سے خدا تاریخ کا سفر کروا رہا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور پیغمبروں کو بھیجا رہنمائی کے لیے، لیکن اسی ساتھ ساتھ ایک اور کام ہو رہا ہے ان سین طور پر، وہ ہے ہسٹری کو مینیج کرنا. خدا اس کائنات کو مینیج کر رہا ہے. اگر مینیج نہ کرے تو انسان اور دنیا یہ سب تباہ ہو جائے. تو خدا نے کریٹ کیا، زمین بنائی، یہاں سارے اسباب حیات پیدا کیے، انسان کو سیٹل کیا یہاں پر، پھر نبیوں کے ذریعے ہدایت بھیجنا شروع کیا. لیکن ساتھ ساتھ وہ غافل نہیں ہے. کل یوم ہوا فی شان، وہ مینیج کر رہا ہے. کل یوم ہوا فی شان کو اگر میں لفظ بدل کہوں، لفظ بدل کر، تو میں کہوں کہ خدا اس کائنات کو مینیج کر رہا ہے، انسانی تاریخ کو مینیج کر رہا ہے. تو مینیج کرتے کرتے دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو سچائی، جو اللہ کی ہدایت پہلے زمانے میں، جس کے پاس جو سپورٹ یعنی میریکل کے ذریعے، میریکل کو بطور سپورٹ پیش کیا کرتے تھے، یعنی سپورٹنگ ایویڈنس جو ہوتی تھی، سپورٹنگ ایویڈنس پیغمبروں کے پاس وہ تھے میریکل. اپنی بات کہنے کے بعد بطور سپورٹنگ ایویڈنس کو وہ میریکل پیش کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ بات اور آگے بڑھے، نبوت ختم کی جائے اور ریشنل سپورٹ حاصل ہو جائے ہدایت خداوندی کو، سچائی کو. ریشنل سپورٹ کا مطلب ہے ریشنلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ، کہ انسان نے جو علم بنایا ہے، جس علم کو انسان مانتا ہے، جس میتھمیٹکس کو، جس میتھڈ کو انسان مانتا ہے، اور جس کے ذریعے کوئی چیز دریافت ہونے کو وہ واقعہ تسلیم کر لیتا ہے، تو اس کے ذریعے باتیں ثابت ہو جائیں. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ریشنلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ کا سپورٹ مل جائے اللہ کے دین کو. وہ ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب جو کام کرنا ہے وہ داعیوں کو کرنا ہے. پیغمبروں نے اپنا کام کر دیا، ہسٹوریکل پروسیس اپنے کلمنیشن تک پہنچ چکا. اللہ نے سپورٹنگ جو سپورٹ کے لیے جو چیز درکار تھی وہ وجود میں آ گئی. وہ اب کام کرنا ہے داعیوں کو. یعنی کسی صدی میں جو لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو یہ بات لگی رہتی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو فیس کرنا ہے، ان کا کام ہے. وہ یہ سوچا کہ جب کچھ ہو چکا تو تب میری ذمہ داری ہو جاتی. جس طرح پیٹرول بھرنے کے بعد ڈرائیور کی ذمہ داری ہو جاتی ہے گاڑی میں. اب جو اتنے سارے کام جب ہو چکے ہیں تو اب آگے کا کام کی ذمہ داری کون لے؟ وہ دائی. آج جو لوگ زندہ ہیں 21 سینچری میں، جو اہل ایمان، جو اللہ سے ریوارڈ چاہتے ہیں، جن کو یہ لگی ہوئی ہے کہ آخرت میں جب تمام انسان اکٹھا ہوں حشر کے میدان میں، تو خدا آواز دے کہ اس بندے کو لاؤ، اس بندے کو میں ریوارڈ دوں گا، کیونکہ اس نے سچویشن کو پہچانا،
جو مواقع پیدا کیے تھے میں نے اس کو پہچانا ہے اس نے، اور اس نے دعوت کا کام کیا. دعوت کام کیا ہے؟ دعوت کا مطلب ہے اللہ کے کریشن پلان سے لوگوں کو باخبر کرنا. یہ دعوت کا کام ہے. اللہ نے کیوں پیدا کیا، پری ڈیتھ پیریڈ میں کیا ہے، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں کیا ہے، آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کس اصول پر ہوگی، جنت میں کون جانے والا ہے، جہنم میں کون جانے والا ہے، کس کو سکسیس ملے گی، کون فیل ہو کر رہ جائے گا. یہ سب باتیں جو ہیں اسی کو میں کہتا ہوں کریشن پلان آف گاڈ. اسی کو بتانا یہ دعوت اللہ ہے. تو سارے اسباب اللہ نے جمع کر دیے. اب کوئی کمی نہیں رہ گئی. دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اگر دعوت دینے والے نہ اٹھیں تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ مدعو کی پکڑ تو بعد کو ہوگی، دائیوں کی پکڑ پہلے ہوگی. جو نہیں جانتے ان کی پکڑ بعد کو ہوگی، جنہوں نے جاننے کے باوجود دعوت کا کام نہیں کیا ان کی پکڑ پہلے ہوگی. یہ سادہ بات نہیں، یاد رکھیے، یہ سادہ بات نہیں ہے. ایک تو وہ انسان ہے دنیا میں بلین انسان ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ابھی سچائی کی خبر نہیں. سچائی سے بے خبر ہو کر وہ صبح کرتے ہیں، سچائی سے بے خبر ہو کر وہ شام کرتے ہیں. سچائی سے بے خبری میں ان کے دن گزرتے ہیں، سچائی سے بے خبری میں ان کی رات گزرتی ہے. سچائی سے بے خبری میں وہ جیتے ہیں اور سچائی سے بے خبری میں وہ مر جاتے ہیں. ایک وہ انسان ہے. دوسرے وہ انسان ہیں جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس اللہ کی وحی ہے، جن کو علم ہے کہ اللہ کا منصوبہ کیا ہے، اللہ کا کیسے پلان کیا ہے، موت کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے جانتے ہیں. ان کو میں دائی کہہ رہا ہوں، دوسرے انسان مدعو کہہ رہا ہوں. تو مدعو جو ہیں، جو بے خبری میں جی رہے ہیں، ان کی پکڑ تو بعد کو ہوگی. سب سے پہلے پکڑ ان لوگوں کو ہوگی جن کو میں دائی کہہ رہا ہوں، جن کو جانتے ہیں اور پھر بھی وہ کچھ کر نہیں رہے. یقین کیجیے، اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آپ کی جنت اس پر منحصر ہے کہ آپ دوسروں کو جنت کا راستہ دکھائیں. اگر آپ نے دوسروں کو جنت کا راستہ نہیں دکھایا تو آپ کی جنت بھی ڈاؤٹ فل ہے. کوئی خوشفہمی اگر ہو کہ ہماری جنت ریزرو ہے، ہم دوسروں کو بتائیں یا نہ بتائیں، ہرگز ریزرو نہیں ہے. بتانا پڑے گا آپ کو، اٹھنا پڑے گا آپ کو، لوگوں کو باخبر کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کا پیسہ، آپ کی انرجی، آپ کا وقت اس میں لگانا پڑے گا. پیغمبر کے بارے میں یہ قرآن موجود ہے کہ اگر تم نے نہیں بتایا تو تم ہی ذمہ دار قرار پاؤ گے. کیسی عجیب بات یہ ہے. تو ہسٹری کو مینیج کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں تھا. یہ صرف خداوند عالم کر سکتا تھا. جس طرح سے انسان، جس طرح سے تاریخ کو مینیج کرتے 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 یہاں پہنچایا اللہ تعالیٰ نے، یہ کسی کے بس میں نہیں تھا. یہ بادشاہوں کے بس کی چیز نہیں تھی. یہ ملٹی نیشنل نہیں کر سکتے تھے. یہ کوئی بھی دنیا کا پاورفل آدمی نہیں کر سکتا تھا. ہسٹری کو مینیج کرتے کرتے یہاں پہنچایا وہ، جہاں آج پہنچی ہے وہ. یہ ساری باتیں کھل چکی ہیں، سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں.
سرایت دلال معلوم ہو چکے ہیں. تو قرآن میں ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ داعی ہوتے ہیں جنہیں اللہ کا پیغام پہنچانا انسان تک. ان کو قرآن میں منذر و مبشر کہا گیا، یہ لوگوں کو بتانے والے. تو قرآن میں ہے کہ ایسا اللہ نے اس لیے کیا تاکہ حجت اللہ پر نہ رہے، حجت اللہ پر نہ رہے. یعنی لوگ حشر کے میدان میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کو خبر نہیں تھی کہ کیا منصوبہ تخلیق کا، یعنی کریشن پلان کیا ہے اللہ کا، یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، نہیں تو ہم اس کو فالو کرتے. تو یہ کہنے کا موقع کسی کو نہ رہے. حشر کے میدان میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو بے خبر تھے. تو یاد رکھیے، دعوت اللہ کا مقصد ہوتا ہے بے خبری کو توڑنا، لوگوں کی ان اویئرنیس کو ختم کرنا، تاکہ کوئی اللہ پر الزام نہ لگا سکے، اللہ پر حجت نہ قائم کر سکے، خود اپنی حجت اپنے اوپر جائے کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو فالو نہیں کیا، میں نے جانتے بوجھتے اپنا راستہ دوسرا اختیار کیا. تو اللہ اپنے اوپر سے حجت ہٹا کر کے انسانوں پر حجت ڈالنا چاہتا ہے. اسی کے لیے پیغمبر بھیجے، اسی کے لیے دعوت کی ذمہ داری ڈالی گئی ان لوگوں پر جو اس بات کو جانتے ہیں، جو رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. تو بہت ہی سیریس بات ہے، بہت سنگین بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پکڑ تو دوسروں کے لیے، ہرگز نہیں. یہ مت سمجھیے کہ پکڑ دوسروں کے لیے. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر آپ نماز روزہ کر رہے ہیں تو یہ بھی کافی نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نماز روزہ کر رہے ہیں کافی ہے. دعوت اللہ کا کام لازماً کرنا پڑے گا، وہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. تو اس بات کو بہت زیادہ سمجھیے، بہت زیادہ سوچیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو سہولتیں پیدا کر دی ہیں کہ کچھ کرنے نہیں آپ کو. کل ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا، ان کو کہا کہ ہم کیا کریں، ہم دعوتی کام تو کرنا چاہتے ہیں مگر کیا کریں ہم کیا کریں. تو بہت آسان ہے. اب پرنٹنگ پریس کے زمانے میں ہے، چھپی ہوئی کتابیں موجود ہیں، قرآن کا ترجمہ موجود ہے، سیرت پر کتاب موجود ہے، حدیث پر کتاب موجود ہے. وہی لوگوں کو پہنچائیے ہر زبان میں، اس زبان لوگوں کو پہنچائیے. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان کر دیا. صحابہ جو تھے ان کو مقری کہا جاتا تھا کیونکہ وہ قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے. تب بھی تو قرآن کو میمورائز کرنا پڑتا تھا. اگر قرآن آپ کو یاد نہ ہو، آپ نے میمورائز نہ کیا ہو، تو کیسے سنائیں گے آپ؟ تو مقری بننے کے لیے ضروری تھا کہ آپ حافظ ہوں. یعنی قرآن کا مقری بننے کے لیے ضروری تھا کہ آپ قرآن کے حافظ ہوں. آج کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو چھپی ہوئی کتابیں، چھپا ہوا قرآن کا کے ترجمے آپ کے پاکٹ میں، آپ کے بیگ میں موجود ہو، جو ملا اس کو دیتے رہیے، اس کو دیتے رہیے. تو پرنٹنگ پریس جب نہیں تھا تو بہت بڑا مسئلہ تھا. اب پرنٹنگ پریس کے زمانے میں سارے مسئلے آسان ہو چکے ہیں. آج پرنٹنگ پریس ہے، کمیونیکیشن ہے، فریڈم، ریلیجس فریڈم ہے.
لیکن یہ کام کرنے کے لیے آپ کو ایک اور چیز کو چھوڑنا پڑے گا، وہ ہے کمیونل تھنکنگ، وائلنس اور گن کلچر، بم کلچر، نفرت اور لوگوں سے لینڈ کے لیے جھگڑے، یہ سب جو ہے یہ حرام کے درجے میں چھوڑنا پڑے گا. یہ سب جو کر رہے ہیں ہم مسلمان، یہ سب حرام سے کم نہیں ہے. یہ لینڈ کی لڑائی، دنیا مفاد کی لڑائی، عجیب غریب قسم کے دنیوی انٹرسٹ گڑھ رکھے لوگوں نے، اس کی لڑنا. ابھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک مسلم ملک میں ایک زندہ جلا دیا ایک انسان کو کہ صاحب اس نے قرآن کی بےحرمتی کی ہے. آپ بتائیے کہ قرآن لوگوں کو پہنچا، اس کے لیے تڑپ نہیں ہے، اور فرضی طور پر ایک الزام لگایا کسی کے اوپر کہ اس نے قرآن کی بےحرمتی کی ہے تو اس کو جلا دیا. کیا خدا خوش ہو جائے گا ایسے لوگوں سے؟ یعنی یہ لوگ جنہوں نے یہ سب کرتے ہیں روزانہ مسلم ملکوں میں کر رہے ہیں، ہر جگہ کر رہے ہیں، کہ قرآن کی بےحرمتی کو برداشت نہیں کرتے. اور یہ اتنا بڑا کوتاہی ہو رہی ہے کہ قرآن لوگوں تک پہنچایا نہیں جا رہا، تو اس کو کیسے برداشت کر رہے ہیں آپ؟ تو اس قسم کی چیزیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی. یہ مت سمجھیے کہ جو لوگ قرآن کی بےحرمتی کے لیے یہ سب ہنگامے کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں انعام پائیں گے. یہ پکڑے جائیں گے، ان کی فلاگنگ ہوگی، ان کی فلاگنگ. کہ تم کو تو ذمہ داری یہ دی تھی قرآن پہنچاؤ، اور تم یہ تلاش کر لے کس نے بےحرمتی کی ہے اس کو جلاؤ پھونکو. یہ کہاں تم کو ذمہ داری دی گئی تھی؟ اس قسم حرکتیں کر کے مسلمان بچ نہیں سکتے اللہ کے یہاں. میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے انہیں کی فلاگنگ ہوگی کہ قرآن پہنچانے کے لیے تو تڑپے نہیں، اور فرضی الزام لگا کے کسی کو جلا رہے ہو، پھونک رہے ہو، فتوے دے رہے ہو، اس کو مارو اس کو. یہ فتوے دینے والے بھی مجرم ہیں، اور جو اس فتوے پر عمل کر کے اس انسان کو مارتے ہیں اور جلاتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں. دونوں برابر کے مجرم ہیں. تو بہرحال تاریخ اب جہاں پہنچی ہے وہ اپنے حد پہ پہنچے گی. اب اس کے بعد ہماری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. تاریخ کا سفر اپنے حد پہ پہنچ چکا ہے. اس کے بعد دائی کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں لوگوں تک قرآن پہنچانا ہے، اسلامی کتابیں پہنچانی ہے، اس لٹریچر پہنچانا ہے. اندھا دھند یہ کام کرنا ہے. اس طریقے سے کمپیوٹر کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، جو عالمی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو جو بھی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جو کہتے ہیں، یہ ذریعے پیدا ہوئے اس زمانے میں، ماڈرن کمیونیکیشن اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سب جو ذریعے وجود میں آئے ہیں وہ سب دعوت کے لیے ہیں، وہ دعوت اللہ کے لیے ہیں. دوسرے لوگ جو اس کے استعمال کر رہے ہیں وہ تو فاضل استعمال کر رہے ہیں. اصل استعمال اس کا جو ہے دعوت کے لیے. وہ اب کسی کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اور کسی کو یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ وہ کوئی بتائے. آپ کو خود ہی خود اٹھ کھڑے ہونا ہے. میں اکثر لوگوں سے، جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں پروگرام، تو میں کہتا ہوں کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کی جو مدر تھیں، کیا وہ محلے میں پوچھنے گئیں میں اپنے بچے کے لیے کیا کروں؟ جا کے پوچھے اپنی ماں سے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کیا آپ کی ماں جو ہے محلے میں گھومتی پھری کہ بتاؤ بھائی بچے کے لیے کیا کروں؟ تو ماں کے دل میں جو طرف تھی اپنے بیٹے کے لیے، وہی کافی تھی، وہی اس کے لیے گائیڈنس بن گئی. اسی سے اس کو گائیڈنس ملا. تو آپ پوچھتے کیوں ہیں کہ پروگرام کیا؟ آپ پروگرام تو خود ہی پروگرام بنائیے،
خود ہی لوگوں تک پہنچیے. ماں والا دل پیدا کیجیے. ماں کے دل میں جس طرح اپنے بیٹے کے لیے تڑپ ہوتی ہے وہ تڑپ پیدا کیجیے, تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو دائی وہ ہے جو جس کے اندر جس طرح ماں تڑپتی ہے اپنے بیٹے کے لیے, وہ تڑپے مدھو کے لیے, وہی دائی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں دائی کا انعام ملے گا. اب غور کیجیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب جمع کر دیے, دنیا میں پرنٹنگ پریس آیا, دنیا میں ماڈرن کمیونیکیشن آیا, دنیا میں کمپیوٹر کا ایج آیا, دنیا میں ریلیجس فریڈم آیا, دنیا میں کمیونیکیشن آیا, سفر کرنا آسان ہو گیا, انٹریکشن آیا دنیا میں, یہ سارے جو اس کے یعنی متعلقات ہیں, اس کی جو ضرورتیں ہیں دعوت کی, وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کر دی گئیں. تو اب کیا عذر ہے, اب ایکسکیوز کیا ہے؟ تو وقت آ گیا ہے کہ آپ کا پیسہ, آپ کی انرجی, آپ کا وقت, آپ کی سوچ, آپ کی توجہ, سب کچھ اسی کے لیے ڈائیورٹ کر دی جائے, دعوت کے لیے. کیونکہ اب جب یہاں تک بات پہنچ جائے تو اب قیامت دور نہیں رہتی. جب ہسٹری کا سفر یہاں تک پہنچ جائے, جہاں تک وہ پہنچا ہے, تو اب قیامت دور نہیں رہتی. اب تو کس بات کا انتظار؟ کیا اس کا انتظار ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو جائیں گے تب اس وقت دعوت کا سفر شروع ہوگا آپ کا؟ تو تمام عذر, تمام ایکسکیوز ختم ہو چکے ہیں. کوئی ایکسکیوز کسی کے پاس نہیں ہے. اور سارے عالم میں جو اس وقت دنیا کی آبادی 7 بلین بتائی جاتی ہے, تو 7 بلین انسانوں کو آپ کو بتانا ہے. مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے کہ جب انڈیا آزاد ہوا تھا, اس وقت انڈیا میں جو آبادی تھی وہ 36 کروڑ تھی, 36 کروڑ. اب تو بہت ہو چکی ہے. تو جواہر نہرو جو پرائم منسٹر تھے پہلے, انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کی آبادی 36 کروڑ ہے اور ہمیں گویا 36 کروڑ مسائل سے نپٹنا ہے. 36 کروڑ مسائل ہمارے سامنے ہیں. تو میں کہوں گا کہ دائی کے پاس تو 7 بلین مسائل ہیں. 7 پرائم منسٹر کے پاس 36 کروڑ انسانوں کا مسئلہ تھا, دائی کے پاس تو 7 بلین انسانوں کا مسئلہ ہے کہ ان کو پہنچے. تو جو سادھن ہیں, جو ذرائع پیدا ہو چکے ہیں, ان کو استعمال کر کے یہ چیزیں آخر تک آسان ہو چکی ہے. صرف تڑپ کی ضرورت ہے, صرف یعنی آپ ایک جنون پیدا ہو جائے آپ کے اندر, جنون کہ مجھے دعوت کا کام کرنا ہے. باقی سب اسباب مہیا ہیں. تو بہرحال یہ باتیں آپ سب لوگوں کے سوچنے کی ہیں. آپ لوگ اس بات کو سوچیے, دوسروں تک پہنچائیے, دوسروں کو ان کی ذمہ داری یاد دلائیے. وہ سارے لوگ جو سچائی کو جان چکے ہیں, ان کے لیے کوئی آپشن اس کا سوال نہیں ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال بلوچستان پاکستان ایریا سے آیا ہے.
مسٹر انجم صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب آپ انڈیویجول دعویٰ ورک کے دائیں ہیں لیکن ہمارے یہاں مکے والی سچویشن ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مدینے والی صورت کب اختیار کرے گی، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے مکہ و مدینہ، مکی دور اور مدنی دور جو ہے یہ ہسٹری کے فنامنا ہے، یہ دعوت کا پرنسپل نہیں ایسا کیا سکتا. ایک صاحب ایک بہت بڑے عالم کی کتاب ہے دعوت دین پر، اس میں دعوت کو 3 مرحلے بتائے انہوں نے: دعوت، ہجرت، جہاد. یہ صحیح نہیں ہے. یہ رسول اللہ کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا وہ ایک ہسٹری تھی. اسی کو آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے کہ پہلے دعوت دو، پھر ہجرت کرو، پھر لڑائی کرو. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. ہسٹری جو ہے بدلتی ہے حالات کے اعتبار سے. آج آپ مکہ مدینہ کی اس طرح مت سوچیے، آپ قرآن حدیث کے اس طرح میں سوچیے. بس جو ہیں آپ کا آس پاس ان کو دعوت دیجیے. یہ انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ ایک دور بدلے دوسرا دور آئے؟ تاریخ کبھی بھی اس طرح ریپیٹ نہیں ہوا کرتی جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے دوبارہ کہ آپ دعوت دیں، پھر ہجرت کریں، پھر جہاد کر کے لڑائی کریں. یہ تصور بالکل غلط ہے. یہ ہسٹری کو پرنسپل کا اصول دینا، ہسٹری کو اصول کا درجہ دینا ہے. دیکھیے، یاد رکھیے، اصول جو ہے وہ ہسٹری سے اخذ نہیں ہوتا، وہ جو ٹیکسٹ ہے قرآن و حدیث اس سے اخذ ہوتا ہے. پرنسپل ہمیشہ نکالا جائے گا ٹیکسٹ سے، ہسٹری سے نہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں. تو اس میں اپنے ذہن کو آپ درست کیجیے اور دعوت کے راستے جو کھلے ہیں ان پر اپنے کو لگا دیجیے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو دلی سے آیا ہے محمد انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا آپ جو بتا رہے ہیں کہ 21 سینچری میں سارے مواقع کھل چکے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے. جب ہم لوگوں تک قرآن پہنچاتے ہیں تو لوگ بہت ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے قرآن لیتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ڈھونڈ رہے تھے. تو بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کو ڈھونڈ رہا ہے انسان. اب بتائیے کہ جن لوگوں کو پہنچانا ہے وہ نہ پہنچائیں تو وہی مجرم بن جائیں گے. ڈھونڈنے والے مجرم نہیں بنیں گے، جن کو دینا تھا وہ مجرم بنیں گے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے when all explaining fails we have to do dua for people. How can we do dua with well wishing for both Muslims and non-Muslims? Please advise. اس میں دعا میں کوئی فرق تو ہوتا نہیں. آپ دعا سب کے لیے کیجیے، دعا میں تو کوئی فرق نہیں ہے. یہ مطلب ہے جی دعا میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے دعا کرنا ہے. حتیٰ کہ جو کو سو کال ظالم کے لیے بھی دعا کرنا ہے، سو کال کانسپریٹر کے لیے بھی دعا کرنا ہے، سب کے لیے یکساں طور پر. مولانا اگلا سوال میری لینڈ یو ایس اے سے آیا ہے مس گلزیبہ احمد کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب کین یو پلیز ایکسپلین دس حدیث وچ از نریٹیڈ بائی انس بن مالک. اور مولانا وہ حدیث اس طرح ہے A funeral procession passed and the people praised the deceased. The prophet said, it has been affirmed to him. Then another funeral procession passed and the people spoke badly of the deceased. The prophet said, it has been affirmed to him. Umar bin al-Khattab asked Prophet, what has been affirmed? Prophet replied, you praised this, so paradise has been affirmed to him. And you spoke badly of this, so hell has been affirmed to him. You people are Allah's witness on earth. دیکھیے اس میں جو پہلا حصہ ہے
اس میں اصل بات نہیں ہے. اصل بات تو ہے آخری حصے میں ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض. شہداء کا معنی ہے دعات، دائی. اس پر میں لکھ چکا ہوں اس سے پہلے، آپ پڑھیے. اس حدیث کا اصل جز یہ ہے کہ تم دنیا میں اللہ کے دائی ہو، گواہ ہو. تو مطلب یہ کہ جب جن کے پاس یہ قرآن کی وراثت ہے وہی تو دعوت کا کام کریں گے. تو یہ حدیث دعوت کی ذمہ داری کو بتاتی ہے. اس سے جو جس لینا ہے ہمیں وہ صرف یہ لینا ہے کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے. اگر ہم دعوت کام نہ کریں تو پکڑ جائیں گے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس ستوتی ملہوترا کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کین قرآن بی گیون فزیکلی اور اٹ کین بی گیون ان سافٹ کاپی تھرو ای میل آلسو، پلیز ایڈوائز. ہر طریقے سے جو بھی طریقہ ہے. پہلے بھی منہ سے بول کے سناتے تھے لوگ، اب چھپا ہوا بھی دیں گے آپ، اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی دیں گے آپ. جو بھی طریقہ اور کوئی طریقہ ایجاد ہے اس سے بھی دیں گے. ایسی چیز تو پہنچانا ہے، پہنچ جائے بس کسی طریقے سے آدمی. مولانا وہ دوسرا حصہ ان کے سوال کا یہ ہے کہ کیا قرآن صرف نان مسلمس کو دی جائے یا مسلمانوں کو بھی دی جائے؟ سب کو دیے. قرآن مسلمان ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، عقیدہ، لیکن قرآن کی مشق سے بے خبر ہیں. وہ اس زمانے کے مسلمان قرآن کی مشق سے بے خبر ہیں، ان کو بھی بتانا ہے. یعنی ایک آدمی عقیدہ رکھتے ہوئے بے خبر ہے، ایک آدمی کو عقیدہ نہیں ہے پھر بھی وہ بے خبر ہے. تو کیس تو ایک ہی ہوا نا، دونوں بے خبری میں ہیں. تو سب کو بتانا ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو دلی سے آیا ہے مسٹر خالد انصاری کا. انہوں نے لکھا ہے My recent interaction with India's top-notch bureaucrats and policy makers of the country has exposed me to an understanding that people who appear to be most intelligent are actually unaware of the creation plan of God. It's been last 3 months and an overwhelming number of 250 booklets of creation plan have reached them. I find opportunities of dawa work are immense, but these are very small in number. Maulana, you have rightly said, one needs tadap for dawa work. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے، ادریس صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے Is there any explicit reference in Quran or Hadith about life being exclusive on earth? نہیں، ایسا کوئی یعنی ڈائریکٹ ریفرنس تو نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دوسرا پہلو نہیں ہے قرآن میں، یہ نہیں کہ کہیں اور بھی انسان جیسی مخلوق بستی ہے، اسی سے میں لیتا ہوں کہ کہیں اور انسان جیسی مخلوق نہیں ہے. تو میری بنیاد میں یہی مانتا ہوں کہ انسان جیسی مخلوق کہیں اور نہیں ہے. اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے. ایک تو ہے کہ سائنس نے تلاش کیا، بہت تلاش کیا، کوئی بھی دوسرا پلانٹ نہیں ملا ان کو. اور قرآن میں کہیں اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے کہ دوسری جگہ بھی انسان بستے ہیں. اگرچہ ایک آیت ہے کہ مثلہن، اور 7 اور زمینیں ہیں، لیکن 7 اور انسان ہے یہ نہیں کہیں ہے. اس وجہ سے میرا ماننا یہ کہ انسان جیسی مخلوق صرف زمین پر ہے اور کہیں نہیں ہے. مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے، مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے ڈیوائن تھاٹس اور فلسفی میں فرق کیسے کریں، اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھیے ڈیوائن تھاٹ تو بیس کرتا ہے وحی پر، یعنی ریولیشن پر، اور فلاسفی تو اسپیکولیشن پہ چلتی ہے. خود اپنے مائنڈ سے آدمی سوچتا ہے، اپنی اپنی سوچ پر وہ رائے بناتا ہے. تو فلاسفی تو ایک اسپیکولیٹو سائنس ہے، اسپیکولیٹو ڈسپلن ہے، یعنی قیاسی علم. لیکن جو ڈیوائن تھاٹ ہے وہ بیس کرتا ہے مذہب ریولیشن پر، اللہ کی طرف جو وحی آئی ہے اس کے اوپر. تو دونوں میں فرق ہے. یعنی فلاسفی اسپیکولیشن بیسڈ ہے اور ڈیوائن تھاٹ ریولیشن بیسڈ ہے، یعنی مبنی پر الہام اور مبنی پر قیاس، یہ فرق ہے. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے مس شبانہ کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے وائی سم مسلمز آر اگینسٹ پولیو ویکسینیشن. یہ تو ایک جھوٹا توہم پرستی ہے. میں تو غلط سمجھتا ہوں جو لوگ اس کے خلاف ہیں. اس کی کوئی مذہب میں بنیاد نہیں ہے، سپرسٹیشن ہے بس، اور کچھ نہیں، صرف شیئر سپرسٹیشن. تو اور بھی بہت چیزیں ہیں جو توہم پرستی کے طور پر مسلمانوں میں ہیں، یہی نہیں ہے. تو سپرسٹیشن تو بس کہ چھائے ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں پر بہت زیادہ. اس کے سوا دوسری بہت چیزوں میں ایسا ہے. مولانا اگلا سوال ممبئی سے ہے راشد صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے مولانا صاحب ہاؤ ڈیڈ یو مینیج ٹو سیو یور سیلف فرام نیگیٹیوٹی، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے جو فطری حالت وہی ہے کہ آدمی کو اللہ نے پازیٹیو پیدا کیا ہے، یہ تو آپ اس میں بڑھا دیتے ہیں نگیٹیوٹی. تو ہر حدیث میں آتا ہے کہ سارے انسان فطری حالت میں پیدا کیے جاتے ہیں. کل مولدین یولد الفطرہ. تو اپنی فطرت کو آپ پریزرو رکھیے بس، دین یو آر پازیٹیو تھنکر. کل مولدین یولد الفطرہ، ہر آدمی پیدا ہوتا ہے فطرت پر، یعنی پیدائشی طور پر آدمی پازیٹیو تھنکر ہی ہوتا ہے. آس پاس کے خیالات سے اثر لے کر آپ نگیٹو بن جاتے ہیں، تو اثر مت لیجیے، اپنی فطرت کو باقی رکھیے. مینٹین یور نیچر، دین یو آر اے پازیٹیو تھنکر. مینٹین یور ریئل نیچر اینڈ دین یو آر اے پازیٹیو تھنکر. سمپل فارمولا ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے آر نیگیٹو انسیڈنٹس اے پارٹ آف ٹیسٹ، اس کے بارے میں بتائیں. ظاہر ایک ٹیسٹ ہے یہ. اس دنیا میں سب کچھ ٹیسٹ ہے. نگیٹو واقعات جو ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اس پر صبر کریں، اس کو اوائڈ کریں، اس کو اعراض کریں، اس سے سبق لیں، نہیں کہ وہ غصہ ہو جائے اور نفرت میں مبتلا ہو جائے. اس سے سبق نکالیے. سبق سے ہر نگیٹو واقعات میں ایک سبق ہوتا ہے. کوئی بھی نگیٹو ایکسپیرئنس جو ہے اس میں ایک سبق ہوتا ہے. اس سبق کو نکالیے تو وہ نگیٹو واقعہ آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج بن جائے گا. مولانا اگلا سوال بینگلور سے ہے مسٹر وکرم شرما کا. انہوں نے لکھا ہے دوز ہو ہیو اے لاٹ آف مٹیریل اٹینمنٹس لیڈ اے مور ٹینسڈ لائف. ہیز مین بین بورن ٹو لیو ان ٹینشن اینڈ دین ڈائی؟ واٹ از یور کامنٹ آن دس؟ یہ مور اینڈ مور کلچر سے ٹینشن آتا ہے. اگر کنٹینٹمنٹ جائے تو ٹینشن نہیں. مور اینڈ مور، اگر آپ کے اندر یہ مزاج آ جائے کہ میری ضرورت پوری ہو گئی تو بس کافی ہے میرے لیے. یعنی نیڈ پر اگر آپ اپنے کو یعنی مطمئن کر لیں، نیڈ پر آپ راضی ہو جائیں، تو پھر ٹینشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارا ٹینشن جو آتا ہے مور اینڈ مور کلچر پہ آتا ہے. کوئی حد نہیں ہے آدمی کے پاس، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے وہ
اور اس کا اور کبھی ختم نہیں ہوتا. تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ مور اور مور کلچر سے آدمی اپنے کو بچائے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے میں، کیونکہ زمانے میں اسکوپ کھل گئے بہت زیادہ. تو ہر آدمی بس اور کے چکر میں رہتا ہے، اور یہاں تک کہ مر جاتا ہے، ملتا کچھ نہیں اس کو. مولانا یہ سوال بھی بنگلور سے آیا ہے مسٹر ساحل کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے مولانا صاحب ہاؤ کین وی مینیج دی جنریشن گیپ بٹوین اس اینڈ آر پیرنٹس. یہ جنریشن گیپ کا ورڈ ایک بالکل ایک انٹلیکچوئلس نے نکال رکھا ہے. میں تو اس کو نہیں مانتا کہ بیکار کا ورڈ ہے. کوئی جنریشن گیپ نہیں. اللہ نے آپ کو پیدا کیا، ان کو پیدا کیا، دونوں ایک ہی ہیں. گیپ کس لیے؟ آرٹیفیشل گیپ ہے یہ سب، آرٹیفیشل گیپ. یہ سوچ کی کمی ہے جو یہ گیپ پیدا کرتی ہے. ہمیں تو کچھ بھی گیپ نہیں. میں پڑھا لکھا تھا، میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، تو میرے ان کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. یہ سب یعنی خوبصورت الفاظ نکال رکھے ہیں انٹلیکچوئلس نے. میں اس کو نہیں مانتا. مولانا احمد آباد سے سلمان صاحب کا سوال ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ بٹوین مٹیریل گریڈ اینڈ مٹیریل نیڈ. بہت آسان ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے. ہر آدمی جان سکتا ہے کہ میری نیڈ کہاں ختم ہو گئی، میری نیڈ کہاں ختم ہو گئی. یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی آپ کو بتائے کوئی دوسرا تب جانے، اس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بتائے تب جانے، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ پانی پیتے ہیں تو ایک حد پہ لگتا ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی. آپ کھانا کھاتے ہیں ایک حد پہ لگتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا. ایسی وہ معاملہ ہے. یہ انتظار مت چاہیے کہ بتائے تو آپ جانیں. خود آپ سوچیے، آپ سوچ کر جان لیں گے کہ کہاں میری نیڈ ختم ہو گئی اور کہاں سے میرے گریڈ شروع ہو رہی ہے. یہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں. مولانا اگلا سوال مس سلمہ کا ہے دلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے مولانا صاحب ہاؤ کین ون پیسیفائی ونز ایگو. اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، ایگو کوئی بری چیز نہیں ہے. ایگو کوئی بری چیز نہیں. ایگو جب آرگنس بن جائے تب برا ہے. آپ ایگو جو ہے اس سے ڈٹرمنیشن آتا ہے، اس سے عزم آتا ہے، اس سے کانفیڈنس آتا ہے. تو ایگو تو بڑی اچھی چیز ہے. لیکن جب وہ کبر بن جائے، آرگنس بن جائے، پرائڈ بن جائے، تب برا ہے وہ. تو بہت آسان ہے جاننا کہ کہاں سے ایک حد ختم ہو جائے، کہاں سے دوسری حد شروع ہو جائے. تو آپ اپنے ایگو کو آرگنس تک نہ پہنچنے دیجیے، بس بہت اچھا ہے. ایگو کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ. مولانا اگلا سوال پونے سے ہے مسٹر وکرانت کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے وائی آر ینگ مور اٹریکٹیڈ ٹو گلیمر دین نالج اینڈ وزڈم. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ٹی وی ہے اس کا یہ فتنہ ہے. ہمارے بچپن میں تو یہ سب کچھ تھا نہیں. تو گلیمر کچھ جانتا بھی نہیں تھا کہ دنیا میں گلیمر ہے. ہمارے بچپن میں، نوجوانی میں یہ سب ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے. لیکن اب یہ ٹی وی جو ہے اس نے لوگوں کو، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ ٹی وی جو ہے سورس آف ڈسٹریکشن ہے. اس کو ڈسکور کیجیے، اور بجائے اس کے کہ ٹی وی آپ کو گائیڈ کرے، آپ خود اپنے کو گائیڈ کیجیے. آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ بس ٹی وی ان کو گائیڈ کرتا ہے. یہاں پر غلطی ہے. خود سوچیے، اپنی راہ خود بنائیے، خود اپنے گائیڈ بنیے. مجھے تو ٹی وی سے میں ٹی وی دیکھتا بھی ہوں، لیکن 1% بھی میں اسے کوئی اثر نہیں لیتا، 1% بھی نہیں.
تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا ہے، چاہے ٹی وی ہو یا کوئی دوسری چیز ہے، جو چیز ڈسٹریکٹ کرے اس سے بچیے. یہ تو نہیں کرنا ہے آپ کو. یہ تو ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ تھوڑی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ابالش تو نہیں ہو سکتا، ٹیسٹ تو باقی رہے گا. اگر آپ چاہیں کہ ٹیسٹ فری لائف مل جائے آپ کو، یہ تو پاسبل نہیں ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو بنگلور سے آیا ہے مولانا عنایت عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ابھی بنگلور میں 14 سے 16 دسمبر کے بک فیسٹیول میں گڈ ورڈ اور سینٹر فار پیس کے جانب سے نان مسلمز میں 300 فری قرآن تقسیم کیے گئے. ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر خالد انصاری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا انہوں نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا ہے جو اس طرح ہے، ان الناس سما والبصرا و فوادا کل الیکا کانا انہو مسلو. مولانا کین یو پلیز ایکسپلین دس حدیث اینڈ ٹیل دی سورس آف دس سائٹیشن. حدیث نہیں، یہ آیت ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ آیت ہے قرآن مجید کی. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کان اور آنکھ اور عقل، فؤاد کا مطلب ہے عقل، ہر چیز کے لیے انسان اکاؤنٹیبل ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے. تو کیا ہم نے دیکھا، کیا ہم نے سنا، کیا ہم نے سوچا، اسی سے تو ہماری نالج آتی ہے ہم کو، اسی سے ہم رائے بناتے ہیں، انہیں چیزوں سے ہم اثر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہی تو ٹیسٹ پیپر ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا اس سے آپ نے کوئی غلط اثر نہیں لیا، کچھ آپ دیکھا اس کی وجہ سے آپ بگڑ نہیں گئے، جو کچھ آپ کو سوچنے کا موقع ملا اس میں آپ نے غلط انداز سے نہیں سوچا. یہی تو ٹیسٹ ہے. انہیں چیزوں میں تو انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی انہیں چیزوں کے اعتبار سے انسان اکاؤنٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا when we do dawa work it gives an immense pleasure to us. We feel we are doing the job which God has asked us to do. We are acting as part of the divine scheme. But simultaneously a thought also comes to the mind that the task is so big but we are doing very little. This gives a kind of depression. How to overcome this? Please advise. نہیں ڈپریشن کی بات ہی نہیں ہے. ڈپریشن کی بات ہے کہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو. بھائی جتنا آپ کر چکے اس کے سوا اگر باقی کرنا تو آپ دعا کیجیے. دعا جو ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانے کا. جہاں آپ کی حد رک رہی ہو وہاں اللہ کی حد شروع ہو جاتی ہے. آپ دعا کیجیے. کوئی سوال نہیں ہے ڈپریشن کا، ٹینشن کا، ڈسپیئر کا، مایوسی کا، کچھ بھی نہیں. دعا جو ماسٹر فارمولہ ہے، ماسٹر فارمولہ ان سب چیزوں کا. دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، اللہ تعالیٰ مزید راستے کھولے، اللہ تعالیٰ مزید مواقع دے، مطلب مزید ہمیں ساتھی دے. تو یہ کام کیجیے. مولانا یہ سوال دلی سے ہے مسٹر انس کا. انہوں نے لکھا ہے، عام طور پر لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کے بارے میں جب کوئی ایسی بات بتائی جائے جو قابل اصلاح ہو تو وہ اصل بات پر فوکس کرنے کے بجائے اس بات پر فوکس کرنے لگتے ہیں کہ یہ بات کس نے آپ کو بتائی. اس مزاج کو کیسے درست کیا جائے؟ یہ درست کرنے کا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارے بس میں صرف یہ کہ ہم لوگوں کو بتائیں. درست کرنا تو یہ پیغمبر کے بس میں بھی نہیں تھا. آپ لوگوں کو بتائیے کہ یہ سوچ جو ہے یہ بہت ہی بری سوچ ہے، منافقانہ سوچ ہے.
سوال یہ نہیں کس نے کہا، سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہے، یعنی میرے اندر اگر ایک کمزوری ہے، اس کی کوئی شخص نشاندہی کرتا ہے، تو مجھے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کس نے بتایا، میں سوچنا چاہیے کیا واقعہ ایسا ہے تو میں اپنی اصلاح کروں. تو اس معاملے میں آپ کی ذمہ داری درست کرنے کی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے بتانے کی کہ ایسی سوچ جو ہے یہ منافقت ہے. منافقت بہت بڑا اللہ کے نزدیک بہت بری چیز ہے. یہ بتائیے لوگوں کو کہ یہ طرز فکر جو ہے یہ منافقانہ طرز فکر ہے، یہ سوچ منافقانہ سوچ ہے. یہ بتائیے لوگوں کو. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے ہے. جس نے سوال کیا انہوں نے اپنا نام نہیں دیا ہے، بٹ سوال لکھا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایڈجسٹمنٹ اینڈ کمپرومائز، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے ڈفرینس ان ورڈ لفظوں میں نہیں ہے، ان دونوں الفاظ جو ہیں وہ سملر ہیں. تو ڈفرینس اس میں نہیں ہے، ڈفرینس ہماری نیت میں ہے، ہم کس لیے کرتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ یا کمپرومائز اگر ہم کرتے ہیں کسی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، تو وہ ثواب ہے. اگر ہم کرتے ہیں کہ دنیا کے انٹرسٹ کے لیے تو وہ منافقت ہے. تو عام طور پر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے انٹرسٹ کے لیے ہر آدمی فوراً کر لیتا ہے ایڈجسٹمنٹ، فوراً کمپرومائز کر لیتا ہے. لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے، آخرت کا معاملہ آتا ہے، تو کمپرومائز نہیں کرتا، وہ وہاں اکڑ جاتا ہے وہ. تو یاد رکھیے ایڈجسٹمنٹ اور کمپرومائز یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں، نیت کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے. عام طور پر لوگوں کا حال ہے کہ جہاں ان کا انٹرسٹ کا مسئلہ آ جائے تو فوراً وہ کمپرومائز کر لیں گے، فوراً ایڈجسٹ کر لیں گے، ذاتی انٹرسٹ کا مسئلہ. اور جب مسئلہ ہو دین کا، اللہ کا، آخرت کا، تو وہاں اکڑ دکھاتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ منافقت ہے. منافقت اس ذاتی معاملے میں کمپرومائز کر لینا، اور جب معاملہ ہو دین کا تو وہاں کمپرومائز نہ کرنا، اسی کا نام تو منافقت ہے. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. اس قسم کی ڈولیٹی جو ہے، ڈولیٹی، ڈبل اسٹینڈرڈ، اسی کا نام منافقت ہے. آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کین وی بی فری آف نیگیٹو فیلنگس لائک سیلف ڈاؤٹ. یہ سیلف ڈاؤٹ کوئی ورڈ نہیں ہے، یہ تو ایک برا غلط نام دینا ہے. سیلف ڈاؤٹ کو کہتے ہیں اس کو انٹراسپیکشن کہیے. ڈاؤٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ڈاؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ انٹراسپیکشن کیجیے، محاسبہ کیجیے، سوچیے. سیلف ڈاؤٹ بچتا ہوں کہ کوئی ورڈ نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ ہے انٹراسپیکشن، محاسبہ، اپنے بارے اپنے خلاف سوچنا. آدمی کو یقین پر جینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ محاسبہ بھی کرنا چاہیے. یقین پر جیتے ہوئے انٹراسپیکشن بھی کرنا چاہیے. یہ ہے صحیح بات. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے آیا ہے، نام نہیں ہے مولانا، لیکن سوال یہ ہے ڈز اسلام ڈی گریڈ وومن، اس کے بارے میں بتائیں. ہرگز نہیں، بالکل غلط ہے. قرآن میں دیکھیے سورہ آل عمران میں ہے بعضکم من بعض، بعضکم من بعض، جو 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 درجہ عورت کا وہ درجہ مرد کا. حدیث میں آتا ہے کہ النساء شقاق الرجال. اس کا مطلب یہ کہ یعنی men and women are two equal halves of a single unit. تو یہ بالکل غلط ہے کہ ڈی گریڈ کیا ہے اسلام نے عورت کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں میں کا برابر درجہ. اس پر ہم نے تفصیل سے لکھا ہے، ہماری کتاب جو ہے خاتون اسلام، اس میں آپ پڑھ لیجیے.